حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور یہ بعد میں بلخ شہر کے بادشاہ بھی بن گئے، مگر جب یہ خود ایک زمانے میں بادشاہ تھے توبہ کر کے تو یہ انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی، مگر یہ پہلے بلخ شہر کے بادشاہ تھے، بہت امیر زادے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ علی جان یہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا، آپ تو بڑے بادشاہ تھے اور اب توبہ کر لی اور اب آپ ایک بالکل عام انسان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں خراسان کے شاہی خاندان سے تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ ایک دن میں شکار کے ارادے سے جنگل میں نکلا اور میں شکار کے لیے جانور ڈھونڈ رہا تھا، اچانک مجھے غیب سے ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابراہیم کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، مجھ پر سختہ طاری ہو گیا کہ یہ کس کی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں دوبارہ نارمل ہو گیا، حواس میرے دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوئے، پھر جانور ڈھونڈنے لگا، پھر شکار کے لیے آگے گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ جس زمین پر میں چل رہا تھا اس کے اندر سے آواز آئی اے ابراہیم اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس غیبی آواز نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میرا ملازم جو بکریاں چرا رہا تھا اس کو میں نے اپنا قیمتی لباس دے دیا، اس کا اونی لباس میں نے خود پہنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں مکہ مکرمہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی کے اور بھی بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بادشاہت چھوڑنے کے کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ کہ ایک بار کیا ہوا کہ آپ فرماتے کہ میرا بڑا زبردست محل تھا، ایک شخص اندر آیا، اسٹرینجر تھا، میں جانتا نہیں تھا، کوئی ان نون آدمی تھا، مگر اندر آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اتنا بڑا محل، اتنا بڑا بادشاہ کا محل، کہتے ہیں مسافر خانہ؟ کہتے ہیں حضرت آپ کو مسافر خانہ نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا محل ہے، اتنی شاندار کمرے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد رہتے تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا دادا رہتے تھے۔ اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا پردادا رہتے تھے۔ تو کہا پھر بتاؤ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے تو اس سے پہلے والا چلا جاتا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات مجھے میرے دل پہ اثر کر گئی کہ واقعی جس محل کو، جس جائیداد کو، جن چیزوں کو میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں یہ تو جانے والی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات جب اپنے کے دل میں بیٹھ گئی نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تارک الدنیا ہو گئے۔ تو آپ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے تھے، رضائی، تو ایک قریبی ریاست کا بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا اے ابراہیم اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ دی، آج دریا کنارے بیٹھ کر اپنی رضائی خود سی رہے ہو، تمہارے آگے پیچھے تو بڑے نوکر چاکر تھے، اس سے کیا ملا تمہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے وہ جو سوئی جس سے آپ رضائی سی رہے تھے آپ نے وہ دریا میں ڈال دی اور دریا میں آواز لگائی کہ اے دریا کی مچھلیوں، سمندر کی مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے دو۔ جو بادشاہ تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بہت ساری مچھلیاں اوپر آئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، سب ایک ایک سوئی لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ دوبارہ ایک مچھلی گئی اور سوئی لے کر آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس بادشاہ کو دیکھ کر کہا بتاؤ تمہاری حکومت اچھی ہے یہ حکومت اچھی ہے؟ جو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی سے جو سوال کیا گیا تھا نا یہ بڑا اہم سوال ہے، ہم نے آج اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سے کیا غیبی آواز آئی تھی؟ الہذا خلقتا، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہمیں ہر ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کو غیبی آواز آئے، مگر اس واقعے سے ہم سب کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہے۔ ہم جب موبائل استعمال کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو کاش دل سے یہ سوال آئے الہذا خلقت، کیا میں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں جو میں کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا۔ اسی طرح ہم کچھ پڑھ رہے ہیں
کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا رب ناراض ہوگا؟ یہ پڑھنے والی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کاش اپنے آپ سے سوال کرے الہذا خلقت، کیا جو میں کر رہا ہوں اسی لیے مجھے پیدا کیا